کتنی قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے؟ جو اہل عرب کے عقل مند اور دانا لوگ تھے انہوں نے بتایا ہے کہ 6 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح سے اجتناب کرو۔ فرض نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دینا ہے، اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ ان میں سے ایک عورت کے بارے میں فرمایا انانا۔ انانا اس عورت کو کہتے ہیں جو ہر وقت روتی رہتی ہو، کراہتی رہتی ہو، رونے والی، اپنے شوہر کو ہر وقت سحاب سہانے والی عورت جو ہوتی ہے، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے نکاح نہ کرو۔ دوسرا اس کا معنی یہ لکھا ہے انانا کا، ایسی عورت جو ہر وقت تکلیف سے کراہتی رہتی ہو، دائم المرض، اس سے شوہر ازدواجی تعلق کا صحیح لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ جس نے ہر وقت سر پہ پٹی باندھی ہوئی اور ناشکری کی، وہ کبھی خوشی نہیں ہے، تو اس سے اس ازدواجی تعلق کا مقصود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے یہ نکاح اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب سکون تو وہ نہ رہا۔ دوسرا لکھا ہے منانا، احسان جتلانے والی عورت، میں نے تیرے اوپر یہ قربانی دی ہے، یہ قربانی دی ہے، میں نے یہ کچھ دیا آپ کو، فلاں آپ پر احسان کیا، میرے ابا نے یہ احسان کیا ہے، میرے بھائیوں نے آپ پر یہ احسان کیا، فلاں دکھ اور تکلیف آیا تو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ جو ہر وقت احسان جتلاتی رہتی ہے، ایسی عورت سے بھی فرمایا اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے حنانا۔ حنانا ایسی عورت ہے جو خفیہ آشنا رکھتی ہے، یعنی اپنے پچھلے شوہر سے محبت رکھتی ہے، اس کا پہلے کہیں رشتہ ہوا تھا، وہاں اس کو یاد کرتی رہتی ہے، پچھلے شوہر کو یاد کرتی رہتی ہے ہر وقت، یا اس کی پیچھے اولاد ہے ان پر ہر وقت فریفتہ رہتی ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ صحیح معنی میں محبت نہیں کر سکے گی۔ لہذا ایسی عورت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حداقہ، حداقہ کہتے ہیں وہ عورت جو منہ پھٹ اور بے لحاظ ہو۔ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے ایسی عورت جس کے مطالبات ختم نہ ہوتے ہوں، جب ہی شوہر آئے تو کام بتا دے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز لینی تھی، فلاں کام کرنا تھا، اور حرص و ہوس کی نگاہیں ڈالتی رہتی ہے، جس چیز پر نظر پڑے گی میری بھی ہونی چاہیے۔ ایسی عورت سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ شداقہ، شداقہ وہ عورت ہے جو کسی کا لحاظ ہی نہ کرے، ہر وقت بکواس بازی اور اس قسم کی چیزیں اس کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں، ایسی عورت سے لکھا ہے کہ اجتناب کرو۔ اور اسی طرح براقہ، براقہ کا ایک معنی لکھتے ہیں اہل حجاز۔ اہل حجاز اس کا معنی یہ لیتے ہیں ایسی عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں رہتی ہے، جب بھی دیکھو ڈریسنگ روم میں کھڑی ہوئی ہے، اپنا بناؤ سنگار کر رہی ہے، اپنی چمک دمک میں لگی ہوئی ہے، نہ اولاد کی تربیت کی کوئی فکر ہے، نہ شوہر کے حقوق کا کوئی لحاظ، تو ایسی عورت سے بھی انہوں نے کہا اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک معنی اس کا اہل یمن کرتے ہیں، اہل یمن اس کا اور معنی کرتے ہیں، یعنی اہل حجاز کے ہاں اس کا معنی اور ہے اور اہل یمن کے ہاں اس کا معنی اور ہے۔ اہل یمن اس کا معنی کرتے ہیں وہ عورت جو کھانے پر روٹھے، میں یہ نہیں کھاتی، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، فلاں چیز میں نہیں کھاؤں گی، تو اپنا جدا حصہ نکالے کھانے میں، اپنا علیحدہ نظام بنانے لگ جائے کہ میں یہ نہیں کھاتی، میں فلاں چیز کھاؤں گی، میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، میں برگر استعمال کرتی ہوں شام کو، میرے لیے تو وہ شاہی دال ہونی چاہیے، میرے لیے تو کڑھائی ہونی چاہیے، اس قسم کے اس کے مطالبات، میں قورمہ کھاؤں گی، میں تو مٹن استعمال کرتی تھی گھر میں، ماں باپ کے گھر میں اگرچہ وہاں دال ہی نہیں ملتی تھی اس کو۔ تو ایسی عورت سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ سیاحت ازدی تھا ایک آدمی، بہت بڑا اہل عرب کا قبیلہ ہے، قبیلہ ازد۔ تو سیاح ازدی نے اپنی سیاحت میں لمبے چوڑے سفر کیے۔ ایک جگہ پر ان کو کوئی بہت بڑے عقل مند اور دانشور آدمی ملے، انہوں نے ان کو کہا کہ اس سیاحت میں زندگی بسر کر دی ہے، تو نے کوئی نکاح بھی کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجرد ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میں تو ایسے ہی پھر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا
شادی کر لو، نکاح کر لو، نکاح کرنا چاہیے، مجرد رہنے سے بہتر ہے۔ تو پھر انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ان کو کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرنا جو شیخی بگاڑنے والی ہو اور دنیا کے لوازم پر فخر کرنے والی ہو کہ ہمارے گھر میں یہ چیز موجود ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز موجود ہے، ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ اور طالب خلع، ایسی عورت جو ہر وقت خلع کی، یعنی میں کو تو چھوڑ دے، مجھے ترک کر دو، مجھے چھوڑ دو، میرا تیرے ساتھ نہیں گزارا ہوتا، ایسی عورت۔ اور فاسقہ سے بھی اجتناب کرنا جو خفیہ آشنا رکھتی ہے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی ہے، ایسی عورت سے بھی احتراز کرنا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو چیزیں مرد میں عیب ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں میں خوبی۔ ایک فرمایا بخل، عورت میں خوبی ہے، اور فرمایا درشتی، سخت مزاجی۔ بخل یہ فرمایا کہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کے مال کو بھی بچا کے رکھے گی۔ اور درشتی، سخت مزاجی، سخت مزاجی جو ہے وہ عورت کے لیے فرمایا مناسب ہے، کیونکہ وہ اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے اپنی عزت کا تحفظ کرنے والی ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جو سخت مزاج عورت ہوتی ہے عام طور پر وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی عزت کے معاملے میں بڑی سخت ہوتی ہیں، عزت کی بڑی محافظ ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی بھی خوب تربیت کرتی ہیں۔ یہ چیز فرمایا کہ عورت کے اندر ایک خوبی ہے۔ اور نامردی، نامرد یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے نامرد ہوتے ہیں، نامردی سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی بزدلی اس میں ہو، کہ ڈری رہے گی ہر وقت، اپنے گھر کے شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھے گی، اور گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور کسی نامحرم کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گی، ہر وقت اس کو اپنے شوہر کا ڈر ہوگا۔ یہ نامردی، یعنی بہادری اتنی زیادہ بہادر نہ ہو کہ گھر سے باہر جا رہی ہے اور چل پھر رہی ہے کہ بڑی بہادر ہے جی، وہ تو کسی کو لکھے گی ہی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نامرد ایسی ہو کہ اپنے شوہر سے ڈرنے والی ہو، اور کوئی ایسا خلاف شرع امر بھی نہ کرے، اور ہر وقت اس کو خوف غالب رہے اپنے شوہر کا، اپنے رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، کہ میں کسی غلط اقدام کی طرف نہ جاؤں۔ ان معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا لحاظ کر کے انشاءاللہ العزیز اگر آپ رشتہ کریں گے اور اس ازدواجی تعلق کا آپ صحیح لطف اور اس کی لذت حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہی ہوگا کہ وہ یعنی ادھر کو متوجہ ہوگی، آپ ادھر کو متوجہ ہوں گے، جا رہے ہوں گے کسی اور طرف اور چل رہے ہوں گے کسی خیالات آپ کے کسی اور طرف مگن ہوں گے، آپ پریشانی میں رہیں گے۔